اہل سنہ والجماع، آج ہم پڑھیں گے اہل سنہ والجماع۔ اہل سنہ والجماع اگر آپ سے پوچھے کہ اہل سنہ والجماع کون ہے، تو اہل سنہ والجماع سے مراد جس میں چاروں ائمہ کرام آتے ہیں، یعنی کہ امام شافعی، احناف، موالک اور اسی طرح امام احمد بن حنبل، یہ چاروں جو ہے نا یہ اہل سنہ والجماع میں۔ اچھا، اہل سنہ والجماع کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اہل سنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت پر عمل کرے، کس پر؟ یعنی سنت، یعنی حدیث اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر وغیرہ پر۔ اول جماعت کا مطلب یہ ہے جو کہ جماعت کے ساتھ ہو، اور جماعت سے مراد کون ہے؟ جو صحابہ، تابعین اور پر چلنے ان کے راستے پر چلنے والے، ان کے ساتھ ہو تو ان کو جماعت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کا لفظ کیا ہے، اور شارٹ کٹ میں ان کو سنی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنی یا اہل سنہ یا اہل سنہ والجماع، یہ تینوں نام، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہو رہی ہے۔ اہل سنہ والجماع کا نام دو اجزاء کو شامل ہے، ایک سنت اور دوسری جماعت۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں۔ متعدد فرقہ باطلہ حدیث یا حدیث کی ایک خاص قسم خبر واحد کا انکار کرتے ہیں، یا جب ان کی گمان کے مطابق حدیث اور عقل میں تعارض ہوتا ہے تو عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور حدیث کو رد کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماع میں سنت کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ حدیث کو حجت مانتے ہیں، اور جو حدیث اہل فن کے نزدیک راویوں کے صحت یا دوسری قرائن جیسے قرآن مجید سے موافقت وغیرہ کی وجہ سے معتبر مانی گئی ہے، ان سب کو قبول کرتے ہیں، خواہ یہ حدیث خبر متواتر ہو یا خبر مشہور ہو یا خبر واحد، اور چاہے ہماری کوتاہ عقل اس کی حقیقت کا ادراک کر سکے یا نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر سنت میں چاہے وہ متواتر حدیث ہو، خبر احاد ہو، پھر اس کے اندر مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب ہو وغیرہ جو بھی ہو، اگرچہ وہ ہماری کوتاہ عقل کے خلاف بھی ہو، لیکن چونکہ ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ حدیث کو دیں گے، سنت کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی والا معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بالکل اس میں چار امام آ جاتے ہیں، اس میں وہ نہیں ہے، یہ چاروں امام اسی کے اندر۔ اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کو یا جو امام شوافی ہے جو شوافی کو فالو کرتے ہیں، اصل میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کی جو بنیاد ہے نا وہ عبداللہ بن مسعود کی اقوال پر ہے۔ کس پر ہے؟ اور فتاویٰ پر ہے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں بڑے ہوئے، اور عبداللہ بن مسعود کوفہ کی مکتب تفسیر کے بانی بھی ہیں، وہ ایک فقیہ بھی تھے اور مفسر بھی تھے ہر لحاظ سے۔ تو چونکہ امام ابو حنیفہ وہاں پر بڑے بھی ہوئے، علم بھی وہیں سے سیکھا، امام شافعی سے سیکھا، اور پھر وہیں پر جو ہے نا وہ رہا، اور درس و تدریس ادھر ہی ان کا رہا۔ تو اصل میں ان کی جو فقہ کا دار و مدار ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے اقوال اور ان کے فتاوی جات پر ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی امام کی تقلید ہوتی ہے نا، مثال ہم احناف امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ تقلید ایسے تو نہیں ہوتی، وہ تقلید بھی دلائل کی روشنی میں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں جو ہمارے احناف کے نزدیک وہ دلائل کیا ہوتے ہیں، وہ قوی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اصولی فقہ میں یا ہر جگہ پر جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سر امام ابو حنیفہ کے مسلک پر کیوں ہیں، یہ اختلافات تو صحابہ میں بھی تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس اختلاف کو پسند بھی فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، کہ امت کا جو اختلاف ہے نا وہ رحمت ہے، اگر کوئی اس کو زحمت نہ بنائے۔ اور یہ جو چاروں ائمہ ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھو چاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، دلائل چاہے وہ حدیث ہو یا دلائل وہ چاہے قرآن کی آیات ہو، تاکہ آپ علیہ السلام کی ساروں کے سارے طریقوں پر کیا ہو سکے، عمل ہو سکے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ باقی دین کو چھوڑ دیتا ہے، یا مثال امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے میں سے وہ اللہ کی نبی کی اتباع کو کیا کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، ایسے کوئی نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ نے اس دین کی تشریح کی ہے اور ان مسائل کو کیا کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس وجہ سے ان کی کیا کرتے ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سنت کے مقابلے میں بدعت کا لفظ ہے۔ بدعت